हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल रहमान एकेडमी। हम आज आपके लिए WBSSC, TGT और PGT उर्दू की क्लासेस लेकर आए। आज की ये पहली क्लास होगी आप सभी के लिए। अगर आपको पढ़ने के बाद ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुकम्मल हयात व खिदमात के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अल्ताफ़ हुसैन हाली वो मुकम्मल शख्सियत है जिसके बारे में कोई ना कोई एग्ज़ाम में कई सवालात पूछे जाते हैं। कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिस एग्ज़ाम में अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुकम्मल हयात व खिदमात के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज की ये पहली क्लास है, आप सबकी खिदमत में हाजिर है। पहले पढ़िए, उसके बाद लास्ट में हम आपसे कुछ बातें करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में हम सब पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली पूरा नाम इसका क्या है? हाली इसका तसल्लुस है, पूरा नाम इसका अल्ताफ़ हुसैन हाली है। ये सारी चीज़ें आप ज़हन में रखेंगे। अल्ताफ़ हुसैन हाली पूरा नाम है और तसल्लुस इसका हाली है। तसल्लुस किसे कहते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा मैं। कि हाली को उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है। उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? आपको बार बार सवाल में पूछा जाता है तो उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है। तो सवाल आपको पूछेगा कि क्या सर सैयद को कहा जाता है, क्या प्रेमचंद को कहा जाता है, या जो है हाली को कहा, अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या जवाब देंगे उस वक्त? अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवालात आपको आएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा अगर पढ़े रहिएगा। अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी चीज़ें आपके लिए। चलिए देखते हैं। नाम क्या है? अल्ताफ़ हुसैन हाली था और तखल्लुस पहले सस्ता फिर हाली करने लगे। यानी पूरा नाम आपका अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली पहले आप जो है तखल्लुस क्या करते थे? सस्ता करते थे। सवाल आपसे पूछ देगा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का पहले क्या तखल्लुस था, तो क्या बोलेंगे? खस्ता पहले तखल्लुस था। फिर बाद में क्या तखल्लुस हुआ? फिर बाद में आप हाली तखल्लुस करने लगे, ठीक है ना। समझ में आ रही हैं चीज़ें? आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि अभी तो आपको लगेगा कि एकदम आसान है चीज़ें, लेकिन जो है बाद में ये चीज़ें जब आप ये चैप्टर क्लोज करेंगे तो फिर ध्यान में आपकी कोई चीज़ें नहीं रहेंगी। इसलिए अगर आप एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो बार बार वीडियोस को देखिए, इंशाल्लाह चीज़ें ज़हन में बैठ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। हाली पानीपत जिला करनाल क्या है? हाली पानीपत जिला करनाल पंजाब में 1837 ईस्वी में पैदा हुए थे। याद रखिएगा। पर कहाँ पैदा हुए अल्ताफ़ हुसैन हाली? पानीपत में। जिला कौन सा था? करनाल जिला था। राज्य कौन सा था? पंजाब में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1837 ईस्वी में पैदा हुए। देखिए एक लाइन के अंदर कितने सारे सवालात। कौन सी जगह? पानीपत में पैदा हुए। जिला कौन सा था? करनाल जिला था। कौन से राज्य में? पंजाब राज्य में पैदा हुए। कौन सी ईस्वी में? 1837 ईस्वी में पैदा हुए। ये सारी चीजें अल्ताफ़ हुसैन हाली से रिलेटेड है। चलिए अगली लाइन में देखते हैं। हाली का इंतकाल। ये सारी चीजें मैं आपको इसमें जो मारूजी सवालात आएंगे उसमें पूछूंगा, इसलिए अब जहन में बैठा के रखिएगा। हाली का इंतकाल 31 दिसंबर 1914 ईस्वी को पानीपत में हुआ। पैदा हुई, यहाँ लिख दिया गया पानीपत में हुआ। किनका इंतकाल? आपका किसका? अल्ताफ़ हुसैन हाली का 31 दिसंबर 1914 को पानीपत में आपका इंतकाल हुआ, ठीक है ना। 1837 में पैदा हुए और 1914 में आपका इंतकाल हुआ, ठीक है। याद रखिएगा इन सारी चीजों को। चलिए देखते हैं आगे। हाली के वालिद का नाम ख्वाजा ईज़्द बख्श था और बड़े भाई का ख्वाजा इमदाद हुसैन मजहर। हाली के वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा ईज़्द बख्श। याद रखिएगा। हाली के वालिद का नाम ख्वाजा ईज़्द बख्श। बड़े भाई का नाम ख्वाजा इमदाद हुसैन, ठीक है। ख्वाजा ईज़्द बख्श, ये याद रखिए, ये बार बार पूछा गया, PVI क्वेश्चन है ये। ख्वाजा ईज़्द बख्श आपके वालिद का नाम था, ठीक है। हाली के मोरिस आला पीर हरात शेखुल इस्लाम ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी हैं। इन्हीं की निस्बत से ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा।
آگے دیکھتے ہیں، حالی کی شادی ان کے ماموں میر باقر علی کی لڑکی اسلام النساء سے حالی کی مرضی کے خلاف 1854 میں 17 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ یاد رکھیں، کئی سوال آئیں گے اس میں۔ حالی کی شادی کس سے ہوئی؟ تو اسلام النساء سے ہوئی۔ اسلام النساء کس کی لڑکی تھی؟ تو میر باقر علی کی لڑکی تھی۔ میر باقر علی حالی کے کون تھے؟ تو ماموں تھے، یاد رکھیے گا۔ میر باقر علی کی لڑکی اسلام النساء سے حالی کی شادی ہوئی، تو حالی کی مرضی سے ہوئی یا حالی کی مرضی کے خلاف ہوئی؟ تو حالی کی مرضی کے خلاف ہوئی۔ کب ہوئی تھی شادی؟ 1854 میں شادی ہوئی تھی۔ کس کی؟ الطاف حسین حالی کی۔ کتنی عمر میں شادی ہوئی؟ 17 سال کی عمر میں الطاف حسین حالی کی شادی ہوئی۔ اسلام النساء سے ہوئی، میر باقر علی کی لڑکی سے ہوئی، یہ ان کے ماموں کی لڑکی تھی، حالی کی مرضی کے خلاف ان کی شادی ہوئی، 1854 میں شادی ہوئی۔ کلاسز کیسی لگ رہی ہے تھوڑا بتائیے گا، آپ کے لیے جو محنت کر کے یہ کلاسز لایا ہوں آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کیا آپ کو اس طرح کی کلاسز ڈیلی چاہیے؟ تو یہ بھی ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں، تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی کلاسز ڈیلی لے کر آؤں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میں نمبر دے دیا تھا آپ کو، یہ نمبر ہے 620 47 47 25 630۔ اس نمبر پہ میسج کر کے آپ کلاس بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور میرا واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر لیجیے گا، تاکہ میں جب بھی لائیو آؤں یہ تو اس کا میسج آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی مل جائے گا، اگر چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے رہیں گے تو وہاں بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ حالی کے 2 بیٹے۔ کیا ہے؟ حالی کے 2 بیٹے، دونوں بیٹوں کا نام بتائیے گا۔ حالی کے 2 بیٹے، ایک خواجہ اخلاق حسین تھا اور دوسرا خواجہ حسین تھے، خواجہ حسین تھے، اور ایک بیٹی عنایت فاطمہ، ایک بیٹی عنایت فاطمہ، ٹھیک ہے؟ چلیے، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، VVI ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ کو اٹھا کر کے پوچھ دے گا یہیں سے لائن سے، آپ پوچھے گا کہ پڑھے ہی نہیں تھے، پڑھے تھے کہاں سے اٹھا کر کے پوچھ دیا گیا؟ یہ ساری چیزیں پڑھے رہیں گے تو پھر مشکل نہیں ہوگی۔ حالی کا سلسلہ حضرت ایوب انصاری سے ملتا ہے۔ دیکھیے، حالی کا سلسلہ نسب کہاں سے ملتا ہے؟ حضرت ایوب انصاری، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ کن کا؟ صحابی رسول ہیں حضرت ایوب، انہیں کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے اس کا حالی کا سلسلہ، ٹھیک ہے نا؟ حالی کے درسی اساتذہ قاری ممتاز علی، سید جعفر علی، مولوی ابراہیم انصاری، مولوی ابراہیم انصاری، مولوی نوازش علی، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے آپ کے درسی اساتذہ ہیں، کس کے؟ حالی کے۔ قاری ممتاز علی، جعفر علی، مولوی ابراہیم انصاری، مولوی نوازش علی۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ حالی نے شاعری شروع کی تو اپنا تخلص خستہ رکھا، مگر غالب کے مشورے پر تخلص بدل کر حالی بر وزن غالب کر دیا، یعنی غالب کے وزن پر حالی رکھ لیا۔ کس نے؟ جو ہے الطاف حسین حالی نے۔ پہلے خستہ رکھتے تھے، غالب کے مشورے پر، مرزا غالب کے مشورے پر آپ نے اپنا تخلص بدل کر حالی رکھ لیا، جو کہ غالب کے وزن پر تھا، ٹھیک ہے؟ چلیے، مالک رام کا خیال ہے کہ حالی نے اپنا تخلص شیختہ کی صحبت کی وجہ سے تبدیل کیا۔ اب مالک کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے شیختہ کی صحبت کی وجہ سے اپنا تخلص تبدیل کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ چلیے، پھر بھی ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیں گے، حالی 1855 عیسوی میں غالب سے مل کر ان کو اپنا فارسی شعر سنایا، اور آپ نے حالی کو شاعری کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے مرزا غالب کو کب؟ 1855 عیسوی میں الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کو اپنا فارسی شعر سنایا، اور آپ نے حالی کو شاعری کرنے کا مشورہ دیا۔ کس نے؟ مرزا غالب نے۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ چیز سب ہے۔ دیکھیے، کرنال ہال رائٹ کی سفارش پر، کیا ہے؟ کرنال ہال رائٹ کی سفارش پر جون 1904 عیسوی میں ہندوستان کے وائس رائے نارتھ بروک نے حالی کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ کس نے؟ نارتھ بروک نے۔ کس کو؟ حالی کو۔ کون سے؟ شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ کب؟ 1904 عیسوی میں۔ کس کی سفارش پر؟ کرنال ہال رائٹ کی سفارش پر۔ تو کب؟ 1904 عیسوی میں ہندوستان وائسرائے کے نارتھ بروک نے حالی کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ 1904 عیسوی میں حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب دیا گیا؟ تو کیا بولیں گے؟ 1904 عیسوی میں۔ کس نے نوازا تھا؟ نارتھ بروک نے۔ کس کو دیا تھا حالی کو؟ کون سا خطاب؟ شمس العلماء کا۔ کس کی سفارش پر؟ کرنال ہال رائٹ کی سفارش پر۔ چیزیں یاد ہو جانی چاہیے، ایسا پڑھیے کہ چیزیں پھر کبھی بھولے نہیں،
میرا مقصد یہی ہے آپ کو ذہن میں بیٹھا دینا اور آپ کو یاد کرا دینا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ حیدرآباد کے نواب کیا ہے؟ حیدرآباد کے نواب سر آسما جہاں نے 1887 عیسوی میں سر سید کی سفارش پر 75 روپے ماہانہ وظیفہ حالی کے لیے مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ 1887 میں سر سید کی سفارش پر کتنا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا گیا؟ 75 روپے، کس کے لیے؟ حالی کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ کس نے کیا تھا؟ حیدرآباد کے نواب نے، سر آسما جہاں نے، ٹھیک ہے نا۔ سر آسما جہاں نے آپ کے لیے 75 روپے وظیفہ مقرر کب کیا تھا؟ 1887 عیسوی میں، کس کی سفارش پر؟ سر سید کی سفارش پر، ٹھیک ہے۔ مسعود حسین رضوی کے علاوہ مولانا حسن موہانی اور عبد الرحمن نے بھی حالی کے خیالات سے اختلاف کیا ہے۔ کس نے؟ آپ پوچھ لے گا کہ حالی کے خیالات سے اختلاف کرنے والے کون کون، تو کیا بولیں گے؟ مسعود حسین رضوی، مولانا حسن موہانی، عبد الرحمن نے بھی حالی کے خیالات سے اختلاف کیا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ حالی نے نیچرل شاعری کا نظریہ پیش کیا، حالی نے نیچرل شاعری کا نظریہ پیش کیا، ٹھیک ہے۔ حالی کے یہاں سر سید اور شیختا کا اثر زیادہ نمایاں ہے۔ حالی اردو کے پہلے سوانح نگار اور حیات سعدی 1882 پہلی سوانحی تصانیف ہے، کن کی؟ الطاف حسین حالی کی۔ کون سی؟ حیات سعدی۔ کون سی عیسوی میں لکھی گئی؟ 1882 میں۔ یہ کیا ہے؟ پہلی سوانحی تصانیف ہے، حیات سعدی، ٹھیک ہے نا۔ حیات سعدی، ٹھیک ہے نا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں حالی نے لکھی، تب 1882 عیسوی میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اردو کی پہلی سوانحی تصانیف ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ حالی کے کارنامے دیکھیں گے دوستوں۔ حالی کے کارنامے کیا ہے؟ حالی کے کارنامے دیکھیں گے، یہ کارنامے یعنی کہ انہوں نے، یہ ان کی تصانیف، حالی کے کارنامے اور ان کی تصانیف کہہ لیجیے، ان کی تصانیف، اپنی زندگی میں انہوں نے کون کون سے کام کیے ہیں۔ تو رسالہ منطق 1854 میں الطاف حسین حالی، مولود شریف الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ تریاق یا مسموم یہ بھی الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ شواہد الالہام یہ بھی الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے، دیکھیے اس پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اصول فارسی الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ علم طبقات الامراض الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھے گا۔ مجالس النساء یہ بھی الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ الطاف حسین حالی کی 1874 عیسوی میں الطاف حسین حالی نے لکھی۔ یہ کتاب لاہور میں مڈل جماعت کے طالبات کے لیے لکھی تھی، مڈل جماعت کی طالبات کے لیے مجالس النساء 1874 عیسوی میں الطاف حسین حالی نے لکھی تھی۔ یہ اصلاحی اور اخلاقیات کی کتاب ہے، اسے ناول بھی کہا گیا ہے۔ اسے کس کو؟ مجالس النساء کو۔ یہ اخلاقیات کی کتاب ہے، اصلاحی اور اخلاقیات کی کتاب ہے۔ کون؟ مجالس النساء۔ یہ مڈل جماعت کے طلباء کے لیے الطاف حسین حالی نے لکھی، اور لیکن اسے ناول بھی کہا گیا ہے۔ مسدس مدوجر اسلام مسدس حالی 1889 میں مسدس مدوجر اسلام مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ یہ کس نے لکھی؟ الطاف حسین حالی نے لکھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ مسدس مدوجر اسلام، ٹھیک ہے نا۔ مسدس مدوجر اسلام مسلمانوں کے عروج و زوال کی اس کے اندر داستان بیان کی گئی ہے۔ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا مسدس مدوجر اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، جس نام سے مشہور ہے یہ۔ چلیے آگے دیکھیں گے۔ اس کو حالی نے سر سید کی فرمائش پر لکھا، کس کو؟ مسدس مدوجر اسلام کو آپ نے سر سید کی فرمائش پر لکھا۔ آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں، خدا جب قیامت کے دن مجھے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا حالی سے مسدس لکھوایا ہوں اور کچھ نہیں۔ دیکھیے سر سید احمد خان مسدس مدوجر اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب کل قیامت کے دن مجھ سے خدا پوچھے گا کہ تم جو ہے کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کے لایا ہوں۔ دیکھیے یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ مسدس مدوجر اسلام آخر کیسی کتاب ہے، اس کا مطالعہ آپ لوگ ضرور کیجیے گا، کہ جس کے بارے میں سر سید کہہ رہے ہیں کہ میں خدا سے کہوں گا کہ میں جو ہے سر سید مسدس لکھوا کر لایا ہوں الطاف حسین حالی سے۔ اس کے بارے میں کون کر رہے ہیں؟ سر سید احمد خان۔ چلیے آگے دیکھیں گے، یہ بھی کتاب کن کی ہے؟ تصانیف شواہد الالہام کس کی ہے؟ الطاف حسین حالی کی۔ اصول فارسی کس کی؟ الطاف حسین حالی کی۔ علم طبقات الارض الطاف حسین حالی کی۔ سوانح حکیم ناصر خسرو، یہ سوانح عمری حالی نے فارسی میں لکھی ہے،
सवाने हकीम नासिर खुसरू, ये किसने लिखी है? हाली ने लिखी है। कौन से लैंग्वेज में लिखी है? फारसी जबान में इनको लिखी गई है, ठीक है ना। और अल्ताफ हुसैन हाली की 3 मशहूर सवानही नावल है, जो है सवानही तसानीफ है, उसको आप कमेंट में लिखकर बताइए कौन कौन है अल्ताफ हुसैन हाली की। एक तो मैं अभी हयात सादी आपको पढ़ा चुका, और दो कौन है अल्ताफ हुसैन हाली की मशहूर सवानें आपने लिखी है। चलिए आगे देखेंगे। मज़ामीन हाली, मज़ामीन हाली में 32 मज़ामीन लिखे हैं। मज़ामीन हाली में आपने 32 मज़ामीन लिखे हैं। हयात सादी हाली की पहली बाकायदा नसरी तसनीफ है। कौन? हयात सादी पहली बाकायदा नसरी तसनीफ है, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ठीक है। एक हो गया। दूसरा यादगार गालिब, ये भी आपकी सवानी तसनीफ है, 1897 में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्सा में मिर्जा की जिंदगी के वाक़यात और दूसरे हिस्से में गालिब के तमाम कलाम है। हयात सादी और यादगार गालिब, ठीक है, याद रखिएगा। और एक है, अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। यादगार गालिब में हाली ने गालिब के बारे में लिखा कि अगरचे शायरी की हैसियत से उन्होंने शराब की जाबजा तारीफ की है, मगर वह उसको बहुत बुरा जानते थे और अपने फेल पर बहुत नादिम थे। कौन? मिर्जा गालिब के बारे में लिखते हैं। कौन है? यादगार गालिब में अल्ताफ हुसैन हाली लिखते हैं कि अगरचे गालिब ने अपने कलाम में शराब की बहुत और जाबजा तारीफ की है, लेकिन वो उसको बुरा जानते थे, ठीक है। चलिए देखिए, तीसरी सवाने हयात जो है आपने लिखी है हयात जावेद, 1901 में ये सर सैयद की सवाने उमरी है, ठीक है। कौन कौन हो गई? हयात सादी नंबर 1, और दूसरा यादगार गालिब, ये सवाने हैं कि यादगार गालिब, उसके बाद जो है आपको हयात जावेद, ये तीनों सवाने किताब किनकी है? क्या बोलेंगे? अल्ताफ हुसैन हाली की हयात जावेद, ठीक है। तो हयात जावेद किस पर है? सर सैयद की सवाने उमरी है, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में 6 अबवाब हैं, विलादत से लेकर उनफान शबाब तक, और दूसरे हिस्से में उनकी जिंदगी, उनकी तसानीफ और उनके कामों पर मुश्तमिल है। देखिए एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचते होंगे इन सारी चीजों को याद कैसे रखेंगे? आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार वीडियो को देखिए, सारी चीजें आपकी जहन में प्रविष्ट हो जाएगी। इसलिए जो है चीजों को एक बार पढ़िए, मगर 2 बार पढ़िए, 4 बार ही पढ़िए, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़िए, मुकम्मल तौर पर पढ़िए, बार बार देखिए, चीजें जहन में बैठ जाएंगी, ठीक है ना। तैयारी ऐसे ही नहीं हो जाती, आपको जो है ना कुछ न कुछ खून पसीने आपको अपने जिस्म के सिखाने होंगे, तब जाकर के कामयाबी मिलती है। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, सुना ना ये शेर? मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। अगर आप मंजिल चाहते हैं तो इन सारी चीजों को पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। मकालात हाली 1952, क्या है? मकालात हाली 1952 में हाली के छोटे फर्जिंद ख्वाजा सज्जाद हुसैन ने हाली के मकालात को 2 जिल्दों में जमा किया है। मजमुए नज़्म हाली, मजमुआ नज़्म हाली चंद मुतफर्रिक़ात का मजमुआ है। उसके शुरू में हाली का दिबाचा है, उसमें 15 नज़्में हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। दीवान मुक़द्दमा शेर व शायरी, क्या है? दीवान मुक़द्दमा शेर व शायरी 1893 में। इस दीवान में हाली की उर्दू गज़लियात, क़साइद और क़त्ए तरकीब बंद और रुबाइयात हैं। इस दीवान में हाली के बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन मजहर के क़त्ए तारीख भी लिखे हैं। इसमें 123 गज़लें और पौने 300 अशार हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कुल्लियात हाली 1914 ईस्वी, 1914 ईस्वी में कुल्लियात हाली को लिखा गया। ये नज़्म फारसी और अरबी का मजमुआ है। मकतूबात हाली के मकतूबात को उनके छोटे फर्जिंद सज्जाद हुसैन ने मुरत्तब किया है, जिस पर मौलवी अब्दुल हक का मुकदमा है। इंतखाब कलाम दाग, मिर्जा दाग दहलवी के कलाम का है इंतखाब है, ठीक है। अंजुमन पंजाब लाहौर, क्या है? अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों के लिए हाली ने 4 नज़में लिखी। बरखारत 1800, इसको उर्दू की पहली नज़्म करार दिया जाता है। किसको? बरखारत को 1874 में। इसमें 145 अशार हैं, ठीक है। निशात उम्मीद, याद रखिएगा उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है हाली की? तो क्या बोलेंगे? बरखारत। कौन से ईस्वी में लिखी गई? 1874 ईस्वी में। इसमें 145 अशार हैं, ये भी पूछ सकता आपको। बरखारत के अंदर 1874 में जो अल्ताफ हुसैन हाली ने जो नज़्म लिखी थी, उसके अंदर कितने अशार? तो क्या बोलेंगे? 145 अशार हैं, ठीक है। निशात उम्मीद 1874 में, इसमें 92 अशार हैं। हुब्बे वतन 1874, इसमें
میں سے 215 اشعار ہیں. مناظرہ رحم و انصاف، اس کے بارے میں بار بار پوچھا گیا، اس کو نوٹ کر لیجیے گا VPI میں، ٹھیک ہے نا، VPI میں نوٹ کر لیجیے گا ایک کا. مناظرہ رحم و انصاف یہ 1875 میں، اس میں 119 اشعار ہیں. کتنے ہیں؟ 119 اشعار ہیں. مناظرہ رحم و انصاف یہ کس کی نظم ہے؟ کیا بولیں گے؟ الطاف حسین حالی کی نظم ہے. حالی کی دوسری نظم ہے عقل و نفس کی گفتگو، قوم کی پاسداری، دولت اور وقت کا مناظرہ. عقل و نفس کی گفتگو، قوم کی پاسداری، دولت اور وقت کا مناظرہ، حقوق اولاد. حالی کے مراسل، حالی نے کل 5 شخصی مرثیے لکھے ہیں. حالی کے کل 5 شخصی مرثیے ہیں. مرثیہ غالب جو 1869 میں جو ترکیب بندے ہیں. اور دیکھیے گا کون کون ہیں. بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا مرثیہ 1886 سے 85 سے 86 کے درمیان لکھا گیا اس کو. مرثیہ حکیم محمود جان 1992 جو مسدس کی حیات میں ہے. ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ 1901 میں جو ترکیب بند میں ہے، ٹھیک ہے. نواب محسن الملک کا مرثیہ جو 1907 میں. یہ 5 مرثیے حالی کے مشہور ہیں، ٹھیک ہے نا. حالی کے قصائد، حالی کے کلام میں 7 مکمل اور 3 نامکمل قصائد ہیں، یعنی کل 10 قصائد ہیں، ٹھیک ہے نا. چلیے آگے دیکھیں گے. مکمل قصائد میں 2 نعت ہیں. حالی نے کتنے قصائد لکھے؟ قصیدے لکھے تو 10 لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا. 7 مکمل ہے اور 3 نامکمل قصیدے ہیں. مکمل قصائد سے 2 نعت ہیں. 3 نواب سر آسما جا اور ملکہ وکٹوریہ اور نظام دکن کی تعریف میں ہے. اور تیسرے قصیدے میں صرف تشبیب کے چند اشعار ہیں. تیسرے قصیدے میں صرف تصویب کے چند ہے. اس کے علاوہ حالی کے کلام میں 4 نظمیں ہیں. مقدمہ شعر و شاعری یہ پہلی بار 1893 میں شائع ہوا. اسی نظم نے مقدمہ شعر و شاعری نے، یہ مقدمہ نے آپ کو کیا کیا؟ عروج بخشا سمجھ لیا. حالی کو جو ہے ایک پہچان عطا کی. اسی کے اندر جو ہے نا آپ نے ایسی باتیں لکھی، تمام شعراء کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی. دیکھیے گا تو جس کی وجہ سے آپ کو شہرت ملی، بہت زیادہ شہرت ملی. کون سی کتاب کی وجہ سے؟ مقدمہ شعر و شاعری. یہ پہلی بار 1893 عیسوی میں شائع ہوا، ٹھیک ہے نا. مقدمہ کے سر ورق پر ایک عربی قول ہے، در موت دہر کمادار، جس کا مفہوم ہے جدھر زمانہ پھرے تم بھی ادھر پھر جاؤ. در موت دہر کمادار، یہ جدھر زمانہ پھرے تم بھی ادھر پھر جاؤ. زمانہ ابھی تیاری میں لگا ہوا ہے تو آپ سب سے آگے چڑھ کر کے سب سے زیادہ تیاری میں لگ جائیے، تب جا کر کے آپ کو ایک سیٹ ملے گی. یہ مت سوچیے گا کہ بہت سیٹیں ہیں، بہت کم بچے ہیں، تھوڑی سی تیاری کریں گے. نہیں، آپ سے بھی زیادہ پڑھنے والے بچے موجود ہیں. آپ 5 گھنٹہ پڑھتے ہیں تو 10 گھنٹے پڑھنے والے موجود ہیں. اگر آپ 10 گھنٹہ پڑھتے ہیں تو سمجھیے کہ 16 گھنٹہ پڑھنے والے بچے موجود ہیں. اس لیے جو ہے آپ اپنی تیاری کی مضبوطی دیکھیے، ٹھیک ہے نا. یہ مقدمہ شعر و شاعری مقدمہ ابن خلدون کے طرز پر ہے. یہ مقدمہ شعر و شاعری مقدمہ ابن خلدون کے طرز پر ہے، یاد رکھیے گا. چلیے آگے دیکھیں گے. حالی کے یہاں مبالغہ سے خالی ہونا شیفتہ کا اثر اور نیچرل شاعری کا سر سید کا اثر ہے، ٹھیک ہے نا. چلیے آگے دیکھیں گے. مقدمہ شعر و شاعری کے زد میں مسعود حسین رضوی ادیب نے ہماری شاعری لکھی ہے. مقدمہ شعر و شاعری کے زد میں جو ہے رد کرنے میں مسعود حسین رضوی نے ادیب نے ہماری شاعری لکھی ہے. حالی نے اپنے مقدمہ شعر و شاعری میں مندرجہ ذیل شعراء کا تذکرہ ہے. ولیم شیکسپیئر کا، گولڈ اسمتھ کا، سر واٹر اسکاٹ کا، ملٹن کا، بائرن لارڈ کا، میکالے کا، ان سارے جو ہے شاعروں کا تذکرہ ہے. کس کے اندر؟ جو ہے مقدمہ شعر و شاعری کے اندر، ٹھیک ہے نا. یاد رکھیے گا. حالی نے مندرجہ ذیل مشرقی مفکرین کا حوالہ اپنے مقدمہ شعر و شاعری میں دیا ہے. حوالہ جو ہے مندرجہ ذیل مشرقی مفکرین کا حوالہ اپنے مقدمہ شعر و شاعری میں کس نے دیا ہے؟ الطاف حسین حالی نے. ابن رشید، ابن خلدون، اسمعی، خلیل بصریہ بن عبد الربا، ٹھیک ہے نا. خلیل بصریہ بن عبد الربا، اس کے بارے میں. مقدمہ شعر و شاعری 2 حصوں میں منقسم ہے. کیا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری 2 حصوں میں منقسم ہے. پہلے حصے میں شاعری کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور دوسرے حصے میں عملی تنقید ہے، ٹھیک ہے نا. 2 حصوں میں مقدمہ شعر و شاعری منقسم ہے، ٹھیک ہے. حالی تخلیل کیا ہے؟ مطالعہ کائنات، تفحص الفاظ کو شاعری
کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں. کیا ہے؟ حالی تخیل، تخیل نہیں ہے، حالی ہے یہ، حالی تخیل. یاد رکھیے گا، حالی تخیل مطالعہ کائنات، حالی تخیل مطالعہ کائنات تفحص الفاظ کو شاعری کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیے، حالی سادگی، حالی سادگی جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی ٹھہراتے ہیں. حالی نے مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف قرار دیا ہے. حالی نے غزل کو اس کو عاشقی کے دائرے میں قید کیا ہے. ٹھیک ہے. چلیے، حالی کو قصیدہ جھوٹ اور خسامت سے لبریز نظر آتا ہے. حالی کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ جھوٹ اور خسامت سے لبریز نظر آتا ہے. حالی کے مطابق مرثیہ کے ذریعہ اخلاقی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے. حالی کیا کہتے ہیں کہ مرثیہ کے ذریعہ اخلاقی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے. حالی وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے. حالی وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا. اور دو تنقید، اردو تنقید کی تاریخ میں، اردو یہاں اور دو لکھا ہے، اردو تنقید کی تاریخ میں، اردو تنقید کی تاریخ میں مقدمے شعر و شاعری کو بوتیقہ کی طرح اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. بوتیقہ کی طرح اہمیت حاصل ہے. حالی کے مطابق شعر کے مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ بنسبت مدح کے زیادہ قرین قیاس ہے. ٹھیک ہے نا. مقدمے شعر و شاعری کے آراء و خیالات دیکھے گا. مقدمے شعر و شاعری کے آراء و خیالات. آج لکھنے والوں کا نظر حالی کی طرح محدود نہیں. آج لکھنے والوں کا نظر حالی کی طرح محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے دیکھتے ہیں آگے. وہ بہترین مغربی ادب اور تنقید سے واقفیت رکھتے تھے. کون؟ الطاف حسین حالی. ٹھیک ہے. چلیے، اس کے باوجود کسی نے بھی مقدمے شعر و شاعری سے بہتر تنقید کارنامہ پیش نہیں کیا. کلیم الدین احمد کہتے ہیں اس کے باوجود کسی نے بھی مقدمے شعر و شاعری سے بہتر تنقیدی کارنامہ پیش نہیں کیا. کس کا کہنا؟ کلیم الدین احمد کا. مولوی عبدالحق نے مقدمے شعر و شاعری کو پہلا نمونہ کہا ہے. ٹھیک ہے. پروفیسر آل احمد سرور نے مقدمے شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منصور کا نام دیا ہے. چلیے، مقدمے شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ہے. ٹھیک ہے. ابواللیث صدیقی کا کہنا ہوا. دیوان حالی کا مقدمہ فن شاعری اور اردو شاعری پر زبان اردو میں سب سے اعلیٰ پائیدار کی تنقید ہے. عبدالرحمن بجنوری کہتے ہیں، یہ عبدالرحمن بجنوری کا کہنا ہوا. حالی ہماری شاعری کے اردو تنقید کے مجتہدین ہیں. شوکت سبزاروی کا کہنا ہوا. یہ صرف ان کے دیوان کا مقدمہ نہیں بلکہ اردو فن تنقید کا پہلا مقدمہ ہے. یہ کس کا کہنا ہوا؟ مولوی عبدالحق کا کہنا ہوا. یہ سارے قول سے آپ کو ایگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا. حالی صرف اردو تنقید کے بانی نہیں ہے. حالی صرف اردو تنقید کے بانی نہیں بلکہ اس وقت کے اردو کے بہترین نقاد بھی ہیں. اس وقت کے اردو کے بہترین نقاد بھی ہیں. کون؟ حالی. ٹھیک ہے نا. حالی کے متعلق آراء و خیالات یہ جان لیں گے ہم سب. غالب نے اپنے ایک خط میں حالی کے متعلق لکھا تھا، یہ طرز خاص میری دولت تھی، سو ایک ظالم پانی پتی انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ گیا. دیکھیے کیا کون لکھتے ہیں؟ غالب لکھتے ہیں کہ غالب نے اپنے خط میں حالی کے متعلق لکھا تھا، یہ طرز خاص میری دولت تھی، سو ایک ظالم پانی پتی انصاریوں کے محلے میں رہنے والا میرا یہ دولت لوٹ لے گیا. ٹھیک ہے نا. حالی کو غزل میں صحت مندی ادبی شعور ہے. حالی کو غزلوں میں صحت مند ادبی شعور ہے. کس کا کہنا ہوا؟ آل احمد سرور کا. مجنوں گورکھپوری نے حالی کو غزلوں کو دل کی باتیں کہا ہے. غزلوں کو دل کی باتیں کہا ہے. غزلوں کے دل کی بات کس کو کہا ہے؟ حالی کو. مسدس حالی کی الہامی کتاب ہے. رام بابو سکسینہ کا کہنا ہوا. ٹھیک ہے نا. مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو شاعری کے افق پر طلوع ہوا. رام بابو سکسینہ کا کہنا ہوا. کلام حالی میں کلام سعدی والی عکاسی پائی جاتی ہے. یہ کس کا کہنا ہوا؟ فراق کا کہنا ہوا. سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم سب سے ہے. سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم سب سے. کن کا کہنا ہوا؟ فراق کا کہنا ہوا. یہ قول آپ کو بار بار ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا. حالی کی شخصیت میں وہ بات تھی جو سچی چاندنی میں ہوتی ہے. حالی کی شخصیت میں وہ بات تھی جو سچی چاندنی میں ہوتی ہے. خورشید الاسلام کا کہنا ہوا. مجنوں گورکھپوری نے حالی کو اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے. کون؟ مجنوں گورکھپوری نے کس کو؟ حالی کو اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے. ٹھیک ہے.
मद्दुजर इस्लाम को सर सैयद ने फन शायरी की तारीख जदीद करार दिया है। मद्दुजर इस्लाम को सर सैयद ने फन शायरी की तारीख जदीद करार दिया है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थी मुसद्दस हाली और जो है मुकदमे शेर व शायरी और अल्ताफ़ हुसैन की ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर तसानीफ जिनके बारे में हम सब ने उनके हयात के बारे में, उनकी तसानीफ के बारे में, उनके खिदमात के बारे में आज के इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर पढ़ लिए। अगर आपको जो है इस क्लास को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आपको मिल जाए, PDF चाहते हैं, उसके बाद आप PYQ चाहते हैं, उसके बाद MCQ चाहते हैं, आप MCQ चाहते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कराई जाएगी। प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में मिलने, इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो ये नंबर है 620 47 25 630, इस नंबर पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप सारे PDF और MCQ और PYQ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लासेस कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर इस तरह की क्लासेस आपको डेली चाहिए तो वो भी बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की क्लासेस में जब भी लेकर आऊँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है ना, तैयारी जारी रखिए, खूब मेहनत से पढ़िए, अपना वक्त एक एक वक्त को कीमती समझिए। अल वक्त अस्मनु मिन ज़हब, दोस्तों वक्त जो है सोने से ज़्यादा कीमती है। अगर आप अपने वक्त को जो है कीमती बनाएंगे तो वक्त आपको एक वक्त कीमती बना देगा। अगर आज आपने वक्त को बर्बाद किया तो वक्त भी कल आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए जो है वक्त बहुत बड़ा हथियार है, इस हथियार को आप लोग काम में लाइए। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम आपसे एक अगले क्लास में, एक नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा मेरे लिए, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ये मेरी दुआ है इंशाअल्लाह।